بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 5۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے، تو میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں مس آمنہ۔ آج ہمارا فرسٹ یونٹ ہے کلاس۔ آپ لوگ یہ پکچر دیکھ لیں، یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے، اور آج کا ہمارا فرسٹ ٹاپک جو ہے سبق نمبر 1 دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اچھا، اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آخرت کیا ہوتی ہے؟ قیامت کا دن، یعنی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جو قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ نیک کام کرنے کی ترغیب دلانا، یعنی ہمیں نیک کام کرنے کی ترغیب ہونی چاہیے، اور نمبر 3 برائی سے بچنے کی ترغیب دلانا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ چیپٹر جب آپ لوگ پڑھیں گے تو ہمارے یہ چیپٹر پڑھنے کے 3 مقصد ہوں گے کہ ہمیں یہ 3 باتیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آخرت۔ اچھا، آخرت کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ ایک دن آئے گا جو کہ آخرت کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس دن کیا ہوگا؟ وہ حساب کتاب کا دن ہوگا، یعنی جو دنیا میں ہم نے کیا ہوگا اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا۔ اس دن کس دن؟ قیامت کے دن۔ جو اس نے کمایا یعنی اپنے اعمال، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی، یعنی جو جنت اور دوزخ ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے سامنے نکال کر رکھ دی جائیں گی۔ بس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جی نفس کی خواہش سے روکتا رہا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ لوگ سنیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں جہنم کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی جنت کی بھی بات کرتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ پریشان نہ ہو، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر وہ برے اعمال کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا اسلامی عقائد کا ایک اہم رکن ہے، یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آخرت پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، یعنی آخرت پہ ہمیں یقین ہوگا تو پھر ہمارے دل میں یہ بات ہوگی نا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، پھر ایک دن ایسا آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن ہمیں واپس زندہ کیا جائے گا، پھر ایک میدان حشر ہوگا جس میں برے اور اچھے اعمال کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ 2 فرشتوں کو متعین کیا ہے جن کا نام ہے کرامن کاتبین، یعنی انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اچھے اعمال لکھتا ہے اور ایک ہمارے برے اعمال لکھتا ہے۔ اچھا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں، اچھے کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو سب معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونھا یوم الدین وما هم عنھا بغائبین۔ ترجمہ کیا ہے؟
بے شک نیک لوگ نعمتوں جنت میں ہوں گے اور بے شک گنہگار جہنم میں ہوں گے۔ اس میں روز جزا اور سزا قیامت کے دن ڈالے جائیں گے اور اس جہنم سے غائب ہونے والے نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر وہی بات کا ذکر کیا اور دونوں باتوں کا ایک ساتھ ذکر آ گیا کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں جنت میں ہوں گے اور بے شک گنہگار جہنم میں ہوں گے، اور کوئی بھی جہنم سے بچ نہ پائے گا۔ اچھا، ہمارے سبق کا نام ہی یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہم ایک امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ایک پیپر کی تیاری کر رہے ہیں جس کا امتحان ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا رزلٹ آئے گا۔ امتحان تو دنیا میں ہی ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے آخرت میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر دنیا میں اچھی تیاری کر لیتے ہیں اس امتحان کی اور اچھا امتحان دے دیتے ہیں تو یقیناً آخرت میں آپ کو اس کا پھل ملے گا، آپ نمایاں نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی اطاعت کریں گے، تو ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں جہنم سے نہیں بچا پائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ الفجر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا، کہے گا کہ اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے نیک عمل بھیجا ہوتا۔ لیکن اس وقت سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا، کیونکہ وہ دن تو رزلٹ کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ آپ پورا سال پڑھتے ہیں، پھر آپ ایگزام دیتے ہیں، پھر ایک رزلٹ کا ڈے ہوتا ہے، اور اگر رزلٹ کے ڈے آپ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے ہوئے ہوتے تو اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نیک عمل کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں۔ ہمارے اسلام میں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہمیں نیکی ملتی ہے۔ یہاں پہ فوکس کریں بیٹا، ایک بہت چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، دوسروں کو اچھی بات بتانا اور مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ دیٹ مینس آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ثواب ملتا ہے، یعنی کسی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو مسکرا کر بات کریں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، کسی کو اچھی بات بتائیں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں گے جو کسی کو پریشان نہ کرے تو